پوچھتے ہیں آج کے خصوصی مہمان جناب خواجہ آصف صاحب سے، وزیر دفاع اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما۔ بہت شکریہ خواجہ صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ خواجہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بشریٰ بی بی جو ہیں آج رہا ہو گئیں، عمران خان کو بھی اجازت مل گئی ان کے وکلاء سے ملنے کی، کیا سمجھیں کہ اب جو ہے سیاسی حدت میں کمی کا آغاز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں اس چیز کا بشریٰ بی بی صاحبہ کو کوئی اگر ریلیف ملی ہے یا عمران خان صاحب کو ملنے کی اجازت ملی ہے، اس کا کوئی سیاست سے تو کوئی اتنا میں نہیں سمجھتا کوئی تعلق ہے، یا جو ہمارا اس وقت پولیٹیکل سین ہے ملک میں اس کے ساتھ کوئی اس کا کوئی لنک ہے۔ جو قیدی ہوتے ہیں ان کو اجازت ملتی بھی ہے، اور میرے نزدیک جو بھی قانون اور اصول کے مطابق ہونا چاہیے وہ ضرور ملنی چاہیے۔ جو ہے وہ ہمارے زمانے میں جب ہم قیدی تھے تو اس قسم کی فیسلٹیز موجود نہیں تھیں، لیکن آئی ڈونٹ گرج دیٹ۔ اور جہاں تک بشریٰ بی بی کو اگر ان کو ضمانت ملی ہے تو یہ ایک عدالتی فیصلہ ہے، میں اس پہ کمنٹ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اس کی کوئی سیاسی مضمرات جو ہیں میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی سیاسی مضمرات ہیں ان دونوں چیزوں کے۔ اچھا، لیکن وہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ایک ملک میں سیاسی بے چینی ہے، ایک آپ کو لگتا ہے کہ غیر یقینی صورتحال ہے پاکستان کی، اگر میں سوال یہ کروں کہ پاکستان کی سیاست کو کہتے ہیں اعتدال پہ اگر لانا ہو، اس میں رکاوٹ کیا ہے اور اس کا راستہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے ایک جو اسپیکولیٹو ماحول بنا ہوا تھا جس میں سوائے قیاس آرائیوں کے اور کچھ نہیں ہو رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ سیٹل ہو گیا ہے، اور جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی جو بعض لوگ جو ہے وہ ایک نہیں بلیو کر رہے کہ حالات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سیٹل ہو رہے ہیں، حالات جو ہے وہ بے یقینی کی طرف سے یقینی صورتحال کی طرف جا رہے ہیں۔ تو وہ تو اپنی سیاست کے تابع ہیں نا، تو وہ اپنی سیاست کے مطابق ہی قیاس آرائی بھی کریں گے، اپنی سیاست کے مطابق جو ہے وہ بیانات بھی دیں گے، اور امپریشنز بھی جو ہے یا کنکلوژنز بھی جو ہے ڈرا کریں گے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایک بے چینی کی یا ایک انسرٹن جو ہے سچویشن ضرور تھی، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن اب کہ جب 26ویں ترمیم جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے، ایک اصول جو ہے وہ سیٹل ہو گیا ہے، جو عدالتی اصول جو ہے وہ پہلے پریکٹس ہو رہا تھا۔ جوڈیشل کمیشن نے ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کی اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں جو عدالتی جوڈیشل کمیشن میں جو کہہ رہا ہوں، میں پارلیمنٹری کمیشن کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بعد میں آتا ہے، انہوں نے ریکمینڈ کر کے بھیجا تھا تیسرے نمبر پہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جو محترمہ ہیں ان کا نام جو ہے، تو اگر سپریم کورٹ میں وہ چیز ریپیٹ ہوئی ہے تو دونوں سپیریئر جوڈیشری کے جو آرگنز ہیں، ہائی کورٹ بھی اور سپریم کورٹ بھی، اور وہ سارے مسائل جو ہیں ان کے وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے ریکمینڈ کر کے پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجتے ہیں، اور پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس بڑی منیمم پاورز ہیں اس ریکمنڈیشنز کو جو ہے اوور ٹرن کرنے کی۔ اب بہرحال 26ویں ترمیم کے بعد تھوڑی بدل گئی۔ 26ویں ترمیم سے پہلے کہ جی عدلیہ کی جانب سے اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے حکومت کو خطرہ ہے، اب 26ویں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی، تو کیا شہباز حکومت اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے، اور کوئی اس بات کا تو خدشہ نہیں کہ وکلاء کا ایک جو گروہ ہے جو مخالفت کر رہا ہے یا پی ٹی آئی مل کر کوئی تحریک چلا سکیں؟ دیکھیں، وکلاء کا جو گروہ ہے جو مخالفت کر رہا ہے وہ ان کا رائٹ ہے، کسی بھی شہری کا وکلاء کے علاوہ جو ہے اختلاف کرنا اس کا رائٹ ہے، اور اس رائٹ کو بلکہ پروٹیکٹ کرنا چاہیے، اس رائٹ کو، اختلاف کرنے والے رائٹ کو جو ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ تھریش ہولڈ جو ہے اللہ کے فضل سے ہم کراس کر گئے ہوئے ہیں، اور وی آر ان اے سچویشن کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو ایک اسپیکولیٹو فضا تھی جس میں قیاس آرائیاں زیادہ ہو رہی تھیں اور فیکچول جو سچویشن ہے اس کی طرف لوگ کم غور کر رہے تھے، وہ سچویشن ٹل گئی ہوئی ہے، لیکن مخالفت تو رہے گی۔ یہ نہیں ہے کہ مخالفت جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہو گئی ہے یا سیل ڈاؤن ہو گئی ہے۔ جن لوگوں کے سیاسی مقاصد ہیں
نظریاتی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن جو سیاسی مقاصد ہیں جو 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے ان کو جو ایک تھوڑی سی موہوم سی امید تھی وہ جو ختم ہوئی ہے، تو وہ احتجاج جاری رہیں گے. ریالٹی ول الٹیمیٹلی ڈاؤن آن دیم، وہ میرے خیال ابھی ذرا ارلی 48 گھنٹے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو ریالٹی کا پورا طرح ابھی احساس نہیں ہوا. جب احساس ہو جائے گا انٹرسٹڈ جو گروپس ہیں ان میں، تو تھنگز میں یہ سمجھوں زیادہ کلیئر ہو جائیں گی. ہاں، میں یہ سمجھوں کہ 26ویں جو آئینی ترمیم ہے اس نے بڑا کلیدی کردار بقول آپ کے ادا کیا ہے ملک میں استحکام لانے کے لیے. اور اس سے پہلے جیسے کہ آپ کی میں کئی بیان دیکھ رہا تھا تو میں فرمایا کہ جناب الیکشن کھلنے کا خطرہ ہے اگر وہ پرانا اگر حساب کتاب چلتا، تو اب جو نئے چیف جسٹس صاحب آ گئے ہیں یہ خدشہ بالکل دور ہو گیا، شہباز حکومت بالکل محفوظ ہے. آپ یہ کہیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے جوڈیشل ایڈونچرزم جو ہے نا اس کے دروازے ضرور بند ہوئے ہیں. اور میری سیاسی جو بھی تھوڑی بہت ناقصی بصیرت ہے اس کے مطابق بند ہوئے ہیں. جو تھوڑے سے ایک جوڈیشری کے مطابق جو ہے ان کے پاس کوئی یہ پاور تھی، میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ پاور تھی یا یہ ڈسکریشن تھی، وہ اس میں زیادہ کلیئرٹی آ گئی ہے. میرا خیال ہے 26ویں ترمیم کے بعد کوئی ایسا دروازہ یا ایسی کوئی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپشن جو ہے کسی کے پاس نہیں رہ گئی کہ وہ جائز نجائز طریقے سے، جائز تو میں نہیں کہوں گا، نجائز طریقے سے ماضی میں بھی جو ایک تھرسٹ کیے گئے فیصلے جو ہیں پچھلے 5-6-7 سال کی جو تاریخ ہے ان کی ویلیڈیٹی کے متعلق لمبی بحث ہو جائے گی. میاں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا، پاناما والا فیصلہ جو آیا، جو ان کے بیٹے سے تنخواہ لینے کا فیصلہ ہوا، وہ کس جوڈیشل سٹینڈرڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک فیصلہ جو ہے اس کو پرکھا جا سکتا ہے. ہر سٹینڈرڈ اخلاقی، قانونی، آئینی ہر لحاظ سے وہ ایک گھٹیا فیصلہ تھا. اور اس میں وہ جن ججوں نے وہ قیامت تک اس کی جواب دہی کرتے رہیں گے. اچھا، آپ کے خیال میں یہ المیہ نہیں ہے کہ جو چلا جاتا ہے اس کے کو جو ہے چیلنج کیا جاتا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے 5-10 سال کے بعد جو ہے آج جو بھی ماضی قریب میں فیصلے ہوئے، فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلے کیے، ان کے بارے میں بھی کوئی اسی طرح کی بات کر رہا ہو؟ اس چیز کا امکان نہیں آپ کو نظر آتا؟ میرا نہیں خیال. آپ دیکھیں نظریہ ضرورت کا فیصلہ جو ہے کتنا پرانا فیصلہ ہے، اور وہ سٹرائک ڈاؤن بہت سے فیصلوں کے ذریعے ہوا ہے، لیکن پھر وہ کوئی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سر جو ہے اپنا جو ہے وہ بھیانک قسم کا سر جو ہے وہ سامنے نکال لیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہماری جو جورسپروڈنس کی تاریخ ہے اس میں بڑے جو فیصلے جو ہیں ہوئے ہیں ایسے ملک میں جو جورسپروڈنس میں شامل ہو گئے، اور ان کی تھیوریز یا ان کی پرنسپلز جو ہیں وہ فالو ہوتے رہے، لیکن ان کو جج صاحبان نے ان کو ڈسمینٹل بھی کیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ آنے والے وقتوں میں یہ ایک جو نیا سسٹم انٹروڈیوس ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ علیحدہ ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ آج بھی ایک بچی مرڈر ہوئی تھی، اس کی قاتل کو جو ہے سزائے موت ہوئی ہے. اس کے والد نے جو ایک پرانا ڈپلومیٹ ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہوئی ہے کہ 1.5 سال سے جو ہے پینڈنگ ہے کیس جو ہے سپریم کورٹ کے پاس. اور لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ ود آل ڈیو رسپیکٹ جو ہے ان کی جو ترجیحات جو تھیں ادھر مختلف ہیں، کم از کم پچھلے کچھ سالوں میں اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے خواجہ صاحب کہ اگر پارلیمنٹ اپنا کام درست کر رہی ہو تو غالباً یا حکومت اپنے اور دیگر ادارے کام کرے تو اتنے زیادہ کیسز جائیں نا، جو کام سیاسی بنیادوں پہ حل ہو جانے چاہیے وہ چلے جاتے ہیں. لیکن مجھے اگر آپ اجازت دیں ایک سوال کی، آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کی، صحیح ہوگی اب وہ جو ہے نئے چیف جسٹس آپ کے پاس ہوگی یا آپ کسی اور کو دیں گے؟ آپ مطلب ہے جی میرا خیال ہے یہ مجھے میں اس پہ سوال کے اوپر کوئی ایسا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ مجھے یہ تھوڑا سا قانونی آئینی معاملہ ہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو بھی ہیڈ ہوں گے، یہ میری اپنی رائے ہے، جو میری انٹرپریٹیشن جو ہے
وہ میں اس سے تھوڑا سا محتاط رہوں گا، کیونکہ یہ لیٹ دا لیگل مائنڈز جو ہیں نا وہ اس کو انٹرپریٹ کریں گے کہ کس نے یہ اپوائنٹ کرنا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ بینچ بنانا، بینچ چلانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب 26 ترمیم جو ہے جہاں تک اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے قانونی اور آئینی طور پہ، تب تک وہ اس کی اپلیکیشن تو ہوگی، لیکن میں کیونکہ میں اس میں تھوڑا سا یہ زیادہ قانونی اور آئینی معاملہ ہے تو میں ریفرین فرام ریسپونڈنگ ٹو اٹ۔ چلیں کچھ سیاسی معاملات پر آتے ہیں۔ وہ 26ویں ترمیم پہ تو بہت زیادہ بات ہو چکی، آپ نے آج بھی کی، پہلے بھی مطلب ہے ہو چکی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ الزامات جو ہیں بے شمار ہیں اور اس حکومت کے حوالے سے، اور کہا ہی جا رہا ہے کہ جہاں پر ہمیشہ یہ چیمپئن کرتے تھے آپ کی جماعت بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہ جی ہم جمہوری اقدار کے پاسدار ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے کہا یہ الزامات جو ہیں حزب خلافیہ لگا رہی ہے کہ جی جمہوری آزادیوں میں کمی ہوئی ہے، مخالفین جیلوں میں ہیں، مقدمے ان کے نہیں چل رہے ہیں، لوگ گمشدہ ہو جاتے ہیں، مطلب ہے سیاسی کارکن غائب ہو جاتا ہے، وکلاء غائب ہو جاتے ہیں، تو کیا وجہ ہے اس تمام الزامات؟ نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کون سے سیاسی جو رہنما سوائے بانی پی ٹی آئی کے کون قید میں ہیں اس وقت، یا شاہ محمود قریشہ بھی قید میں ہیں، ان کے علاوہ کون سیاسی قیدی ہیں؟ کوئی ہیں؟ نہیں، وہ ایک طویل فہرست ہے نا، یاسمین راشد ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، اور مطلب دیکھیں پی ٹی آئی کے پنجاب کے، پھر ان کے وکیل جو ہے پنچوتا صاحب وہ کئی دن سے غائب ہیں، ان کے بارے میں نہیں پتا۔ جی وہ تو میرا ڈسکور ہو گئے ہوئے ہیں، میں تو کل پرسوں ان کو ٹی وی پہ دیکھا ہے، وہ خود ہی غائب ہو گئے ہیں یا خود ہی سرفیس ہو گئے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ اچھا، لیکن بعض لوگ جو ہے وہ سیاسی وجوہات کی بنا پہ غائب ہوتے ہیں، پھر سیاسی وجوہات کی بنا پہ سرفیس ہو جاتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں دیکھیں ان کا 9 مئی کا میں رول ہے، وہ انہوں نے دے لیڈ این انسرکشن، انہوں نے ملک کے خلاف بغاوت میں حصہ لیا تھا، وہ سیاسی قیدی کی اس جو ایک کلاسیکل ڈیفینیشن ہے اس سے نکل گئے ہوئے ہیں۔ اب وہ 9 مئی کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی واقعہ تھا تو پھر تو ان کو آپ سیاسی قیدی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر 9 مئی میرے نزدیک وہ بغاوت تھی، وہ ملکی سالمیت پہ حملہ تھا، ہماری ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ تھا، انہوں نے ملٹری انسٹالیشنز تباہ کی۔ جی خواجہ صاحب، بالکل آپ جو بیان کریں بالکل درست ہے، میرے خیال میں سارے پاکستانی اتفاق کریں گے کہ بالکل جگہ نہیں بنتی کہ ملٹری تنصیبات پہ حملہ کیا جائے، یا جس طرح توڑ پھوڑ ہوئی بڑی قابل مذمت ہے، لیکن حکومت کا فرض ہے نا کہ پھر آپ مطلب کیسز چلیں، ان کے خلاف شواہد آئیں اور کیسز کو کنکلوڈ کیا جائے۔ اب یہاں تو آپ لوگوں نے خود ہی مطلب ایک ایکسکیوز فراہم کیا ہوا ہے کہ تنقید ہو آپ پہ، حتیٰ کہ آپ دیکھیں نا کہ وہ امریکن کانگریس سے بھی مطلب بیان آ جاتا ہے، اور بین الاقوامی تنظیمیں جو ہیں ہیومن رائٹس کی وہ بھی دیکھیں، میں امریکن کانگریس کی میری بات سنیں، امریکن کانگریس کی آپ نے بات کی ہے، یہ بین الاقوامی تنظیموں کی بات کی ہے، وہ امریکن کانگریس جو ہے وہ جو قتل عام کر رہا ہے امریکہ کی سربراہی میں اسرائیل، اس کا تو نوٹس نہیں لیتی، جو پاکستان کے سیاسی معاملات کا نوٹس لے لیتی ہے۔ آپ ذرا اس پہ بھی تو کمنٹ کریں، آپ کمنٹ کریں۔ نہیں، لیکن ایک زمانے میں مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب بھی جب مشکل میں تھے تو اپیل ہوتی تھی کہ جی امریکن، نہیں، لیکن دیکھیں اس وقت میں اس وقت ایک قتل عام جاری ہے نا جس میں مطلب ٹھیک ہے اسرائیل ٹو رانگز والی بات نہیں ہے، میرا مطلب ہے امریکن کانگریس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ کیوں نہیں نوٹس لیتے؟ وہ سارے کھڑے ہو کے، میرا مطلب ہے کہ ایک قاتل کو، ایک ٹیررسٹ کو جو ہے وہ اپلاز کرتے ہیں، تو ڈو یو تھنک دے ہیو دا رائٹ ٹو کمنٹ آن اینی تھنگ؟ پیپل جو ایک سرپرستی کر رہے ہیں جینوسائیڈ کی، ان کو کمنٹ رائٹ پہنچتا ہے تو پاکستان کی سچویشن پہ کمنٹ کرنا؟ ہم کوئی خدا نخواستہ کوئی اس قسم کے ایک قانونی اور آئینی مسئلہ ہے، اس کے بہت جو ہے ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ وہ بڑی کریڈیبل بات ہے، میں I do not attach any credibility to the resolutions or whatever is going on in House of Representatives or Senate، جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ they are partners in crime with Israel، and میں جو partners in crime جو اسرائیل کے ساتھ شامل ہیں، میں ان کی utterances کو کوئی credibility نہیں دیتا، not at all۔ یہاں تو بالکل درست ہے کہ اسرائیل، اور اگر آپ کریڈیبلٹی دے رہے ہیں، اگر آپ کریڈیبلٹی، میری بات سنیں، بریک لگائیں ذرا، اگر آپ کریڈیبلٹی دیتے ہیں تو I protest on that۔
نہیں دیکھیں ایک بات پہ تو میرا اور آپ کا اتفاق ہے کہ جو اسرائیل مظالم کرتے کنڈون کر رہا ہے مغرب اس کو یا امریکہ اس کو تو کوئی بھی بات نہیں کرے گا, حمایت نہیں کر سکتا, مذمت کنڈون کرے نہیں گا. کر رہا, آپ نے آپ نے پھر غلط لفظ استعمال کر رہا ہے. کنڈون نہیں کر رہا, وہ ابیٹ کر رہا ہے, سرپرستی کر رہا ہے, پیٹرنائز کر رہا ہے. پلیز یوز دا کریکٹ ورڈ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ٹھیک کر رہا ہے, وہ آپ کا اپنا ویو ہے, میں اس پہ نہیں کمنٹ کروں گا, میں نے کہا لیکن میرا ایک ویو ہے نا. میں نے اس کے بعد اگلا لفظ کہا تھا کہ کنڈیم کرنا چاہیے, اس کی مذمت کرنی چاہیے. تو خیر مذمت نہیں, آپ پھر غلط بات کر رہے ہیں. میں پلیز مجھے لیٹ می میں آپ سے اختلاف کر رہا ہوں. وہ کنڈون نہیں کر رہے, کنڈون کا لفظ نہیں, یہاں پہ لفظ جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ دے آر سرپرستی کر رہے ہیں, دے آر پارٹنرز ان کرائم. چلے میں آپ یو آر بینگ, آپ تو بڑے اکاموڈیٹو بن رہے ہیں امریکہ کے لیے. نہیں امریکہ کے لیے نہیں بنے کیونکہ موضوع اسرائیل نہیں ہے, لیکن ٹھیک ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا آپ نے امریکہ دیکھیں, موضوع امریکہ کا موضوع آپ لے کے آئے. ریاض صاحب پلیز پلیز پلیز, ریاض صاحب پلیز, امریکہ کا موضوع آپ لے کے آئے ہیں نا, میں تو نہیں لے کے آیا. نہیں آپ درست یہ جو آپ سمندر پار لے گئے ہیں اس بحث کو, وہ آپ لے کے آئے ہیں, میں تو نہیں لے کے آیا. میرا عرض یہ کرنا تھا خواجہ صاحب, آپ سینئر ترین سیاستدان ہیں, بڑا تجربہ ہے آپ کا. پاکستان کا جو ایک بین الاقوامی تاثر ہے اس کو ٹھیک کرنا بھی جو ہے حکومت کا فرض ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر یہ تاثر یہ اگر پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی کہہ رہو, پروپیگنڈا کرو بقول آپ کے, تو اس کا سدباب کرنا ضروری نہیں ہے کیا؟ اور اس پہ ہمیں تشویش نہیں ہونی چاہیے. میرے نزدیک کوئی ضرورت نہیں ہے, میرے نزدیک ضرورت نہیں. امریکہ تو بھارت میں جو کچھ ہوتا ہے اقلیتوں پہ اتنا خاموش بھی رہتا ہے, کبھی وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, کبھی وہ اس کو وہ کرتے ہیں. تو لیکن ہمارا کام تو یہ نا کہ ہم سوال بھی کریں اور آپ سے مطلب پوچھیں بھی کہ ظاہر آپ اتنے اہم عہدے پر ہیں. آپ 100% سوال پوچھیں, ایک نہیں 10 پوچھیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے, اسرائیل کی امداد جو کر رہا ہے, پیٹرنائز کر رہا ہے, وہ ٹھیک کر رہا ہے, وہ آپ کا اوپینین ہے, میں اس کو رسپیکٹ کروں گا. لیکن آپ اس کو میرے اوپر اتنا ٹھونسے نا, جو ہے اس کو یہ پاکستان کے ساتھ نہ کمپیئر کریں نا ان دو سچویشنز کو, پلیز. چلے آگے بڑھتے ہیں, ہم اپنے غموں پر آتے ہیں. مطلب ٹھیک ہے, وہ جو فلسطین کا غم ہے سارے ہر انسان کے دل میں ہونا چاہیے اور ہے. پاکستان کے غم پر آتے ہیں. ڈو یو تھنک جب امریکہ کی پالیٹکس جو ہے وہ ہیلدی ہے, اٹس ڈرٹیئر دین دا پالیٹکس ان پاکستان. اچھا میں اسی سوال پر آتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی امریکن نیشنلٹی تو نہیں ہے؟ نہیں میری 100% پاکستانی نیشنلٹی ہے آپ کی طرح. ٹھیک ہے, بالکل ہو سکتا ہے آپ کو یہ ضرورت اس وجہ سے پیش آئی ہو کہ امریکہ کے متعلق ذرا بڑا لاڈ پیار کی بات کر رہے ہیں آپ. نہیں میں نے بالکل امریکہ کے متعلق کوئی سافٹ بات نہیں کی ہے. تو اچھا خیر, کیونکہ میں نقطہ نظر نہیں دے رہا, میں سوال کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ میں بریک لگا کے بات کر رہا ہوں نا, ورنہ پھر نہیں طویل ہو جائے گی. نقطہ نظر آپ کا سوال جو ہے وہ کسی نہ کسی نقطہ نظر کا ریپرزینٹ کرے گا. مجھے بتائیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے جو درمیان لڑائی ہے وہ لگتا ہے کہ جی ذاتی دشمنی بن گئی ہے. اور اس کو مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایک زمانے میں یہی حالت ہوا کرتی تھی. آپ کو لگتا ہے امکان کہ پاکستان کی سیاسی عدت میں کمی ضروری ہے اگر ہمیں اس کے ملک میں استحکام چاہیے, معاشی ترقی چاہیے, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو ہے اقدامات تو آپ لوگوں نے کرنے کیونکہ طاقت اختیار آپ کے پاس ہے. جی دیکھیں, پرائم منسٹر نے آن دا فلور آف دا اسمبلی, شہباز شریف نے پی ڈی ایم 1 کی حکومت میں بھی اور اس حکومت میں بھی, بلکہ ان کی چیئرز پہ گئے, ان کے بینچز پہ گئے اور ان سے ہاتھ ملایا, اور پھر اپنے سیٹ پہ آ کے انہوں نے آفر کی کہ ہمیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سیاسی جو حدت ہے اس کو کم کیا جائے, ٹیمپریچر کو نیچے لایا جائے, مل کے کام کیا جائے اس ملک کے لیے. انہوں نے انکار کر دیا. بلکہ میرا خیال ہے آپ کو یاد نہیں ہے, بانی پی ٹی آئی کا بیان آیا تھا کہ اگر مذاکرات ہو سکتے ہیں تو صرف فوج سے ہو سکتے ہیں, سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. اب بتائیں, اب آپ انسٹرکشنز ہمیں دیں کہ ہم کیا کریں پھر. یہ بھی سوال ہے. اچھا یہ بتائیے کہ عمران خان کا اسی تناظر میں جو کہتے ہیں نا مئی کے واقعات ہوئے تھے, اس کے تناظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ فوجی عدالت میں عمران خان کا ٹرائل ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ سوال بار بار آپ کے سامنے آتا ہے کیونکہ لوگوں کی تشفی نہیں اور کلیئرٹی نہیں ہے. جی دیکھیں, یہ ایک سوال جو ہے قانون کا اور جورسپروڈنس کا سوال ہے. اگر ان کے جو بھی 9 مئی کو ہوا اس کے حوالے سے جو ہے ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے اندر جو ہے, اگر اس کے 9 مئی کے ٹرائل شروع ہوئے جو میرے نزدیک ہونے چاہیے کیونکہ ان فوجی تنصیبات کے اوپر اٹیک ہوا تھا,
تو ان کا کنیکشن اگر اسٹیبلش ہوتا ہے جو میرے نزدیک ہوتا ہے تو پھر ٹرائل ادھر ہوگا ان کا جو ہے. اگر جو ہے ان کے دور میں جو ہے میرے اوپر آرٹیکل 6 لگ سکتی ہے تو ان کا فوجی ٹرائل کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ آسمان سے اترے ہوئے ہیں. درست. اگر خواجہ صاحب اجازت دیں کابینہ نے لگائی تھی. میں واحد شخص ہوں جس کے اوپر آرٹیکل 6 لگا ہوا ہے. میں واحد شخص ہوں پاکستان کی تاریخ میں, اور وہ عمران خان صاحب نے لگوایا تھا. کابینہ نے اس کے بعد کابینہ کے وزیر تعلیم نے جو شفقت محمود صاحب جن کا نام ہے, انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. میں نے اس کی انکوائری بک دی ہوئی ہے. لیکن میرا خیال ہے ذرا کر لیں, ذرا انویسٹیگیٹ کر لیں جو میں کہہ رہا ہوں. آپ کے خیال میں پاکستان کے آگے بڑھنے کا راستہ یہ کہ ٹٹ فور ٹیٹ, عمران خان نے یہ کیا اس کے ساتھ میں ٹٹ فور ٹیٹ نہیں کر رہا. دیکھیں میں جو ٹٹ نہیں تھی تو وہ میں اس کا ٹیٹ کیا کس طرح کروں. میں دیکھیں میں تو جو آپ نے کہا نا کہ رسپانسبلٹی صرف ہمارے 2 ہاتھوں سے تالی بجتی ہے, کوئی ایک ہاتھ سے تالی تو نہیں بجتی. اگر ہم آفر کر رہے ہیں کہ کریں اور ان کا جواب آگے سے آ رہا ہے کہ جی نہیں میں تو صرف فوج سے کروں گا, کر لیں فوج سے اچھا بڑا آپ نے بڑی اچھی بات یاد دلائی. میرا مطلب ہے ہم تو آفر ہی کر سکتے ہیں, منت ترلا تو نہیں کر سکتے. نہیں درست, آپ نے بڑی اچھی بات یاد دلائی کہ جی فوج سے وہ بار بار یہی بات کریں گے جی مذاکرات ہوں گے تو فوج سے ہوں گے. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں مطلب جب حزب اختلاف میں جماعتیں ہوتی تو فوج پہ تنقید کر رہی ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ آپ نے بڑا پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی بات کی تھی کہ جو زمانے میں کردار تھا سوالی نشان اٹھائے تھے. پھر بعد میں اقتدار میں آ کے جناب پھر تعریف شروع کر دیتے ہیں, اور یہ صرف آپ کی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا, پی ٹی آئی کا بھی یہ تھا. جب تک حکومت میں تعریف کیا کرتے تھے, اقتدار سے ہٹ گئے تو جو ہے تنقید کرنے لگے. تو یہ تو ایک ہماری باجوہ صاحب کو باپ بنایا ہوا تھا, یاد ہے نا. ہاں یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے, ٹی وی پہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ فوج کا جو چیف ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے. اب پھر اس کے بعد باپ کو گالیاں نکالنی شروع کر دی. ہاں لیکن یہ جو میرا وہ تھا کہ مطلب یہ تو ہمارے سیاستدانوں کا وتیرہ ہے, مطلب ایک انداز ہے کہ جی تنقید بھی کرتے ہیں, تعریف بھی کرتے ہیں. اگر فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو مطلب ہے تعریف ہو رہی ہوتی ہے فوج کی, اگر مطلب ہے کچھ نقصان میں ہوتے ہیں تو تنقید شروع کر دیتے ہیں. سب نے کیا. کون سی سیاسی جماعت یا رہنما نے نہیں کیا؟ چلے میں آپ کے ساتھ جو ہے اتفاق کر لیتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ماضی اس بات کی شہادت دیتا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اس سے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہی چیز درست ہے تو میں آپ سے ایگری کر جاتا ہوں. خواجہ صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ ہم بڑا مختصر سا وقفے کے بعد جب آئیں, آپ ہمارے ملک کے وزیر دفاع ہیں, کچھ ہم ہمیشہ کہتے ہیں ڈومیسٹک پولیٹکس میں پھنس جاتے ہیں, کچھ ذرا اور بھی بات کرتے ہیں. آج بڑا اہم دن ہے, 24 اکتوبر ہے, اور کہتے ہیں یوم تاسیس کشمیر کا دن بھی ہے, تو اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے, پاک بھارت تعلقات پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن وقفے کے بعد.